روح عطشان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. انشاءاللہ راستے میں جہاں جہاں موقع ملے گا ہم آپ سے کوشچنز بھی کریں گے. نبی علیہ السلام کے ہجرت کے آغاز کو ہم نے ذکر کیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ گیا. 14 نبوی یکم ہجری کو قبا پہنچے اور کلثوم بن حدم کے ہاں قیام فرمایا اور مسجد قبا بنائی. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ قبا پہنچتے وقت سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلی ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سب سے پہلی ایکٹیویٹی کیا کی ہے؟ سب سے پہلے مسجد بنائی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے. اٹ مینز وی کین ایزیلی جج کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں صرف مسجد کے حساب سے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے ہمسائے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے مسجد پیدل چل کے جانا اس سے ایک حج کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے. بڑی اہمیت ہے مسجد کا. تو یہ سیرت النبی کا بڑا اہم پیغام ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد بنائی. اٹ مینز آپ کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں تو کرائٹیریا میں شامل ہونا چاہیے کہ مسجد اویلیبل ہے. آپ کسی محلے، ٹاؤن، ولیج، قصبے، شہر میں جائیں، پلانڈ اور شیڈولڈ ہونا چاہیے کہ وہاں مسجد ہے یا نہیں ہے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہاں کہاں کہاں مجھے مسجد ملے گی، کس ریسٹ ایریا میں نماز پڑھوں گا. یہ نماز کی اہمیت سنت نبوی سے بالکل ملتی ہے 100%. مسجد بنائی. اور نبی علیہ السلام نے، میں آپ کو راجے کول بتاؤں گا. راجے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے راجے، ایک ہوتا ہے مرجو، یعنی موسٹ اتھینٹک، اقرب، نیئر موسٹ. راجے کول کے مطابق 14 دن وہاں قبا میں ٹھہرے اور بروز جمعہ وہاں سے مدینہ کی طرف روایت نبی علیہ السلام نکلے اور بنو نجار کے ساتھ نبی علیہ السلام مدینہ میں داخل ہونا چاہا. اور پہلا سوال آیا جی، سب سے پہلا جمعہ نبی علیہ السلام نے کدھر پڑھایا تھا اور اس میں کتنے نمازی تھے؟ بنو سالم میں پہلا جمعہ پڑھایا اور 100 نمازی تھے. اور قبا میں 2 رکعتیں نبی علیہ السلام فرمائیے عمرے کا ثواب ملتا ہے. جو گھر سے وضو کر کے آئے قبا میں 2 رکعتیں پڑھے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور قبا والوں کی بڑی تعریف کی گئی. اور اجوا قبا، دنیا میں سب سے اچھی اجوا بھی یہ قبا کے نام سے معروف ہے. بنو سالم میں پہلا جمعہ پڑھایا، 100 نمازی تھے. اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول سوار کے دن نبی علیہ السلام مدینہ گئے. ہر شخص انتظار کر رہا تھا کہ ہمارے گھر آئیں اونٹنی. آخر فیصلہ کیا گیا جہاں اونٹنی بیٹھے گی. اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہری اور فوراً انہوں نے اس سے اوپر سے وہ کجاوا اتارا. اور اسعد بن زرارہ، یہ اسعد بن زرارہ اونٹنی کو اپنے پاس گھر لے گئے. نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی بھی اتنی اہمیت ہے. اور آپ کو یاد ہے یہ اسد بن زرارہ کون ہے؟ اگر کوئی اس کا آنسر کرے تو میں اس کو بہت برکت کی دعا دوں گا. اسد بن زرارہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے. اسد بن زرارہ یہ وہی ہیں جن کے پاس حضرت مصعب بن عمیر نے سٹے کیا تھا. یہ اسد بن زرارہ وہی شخص ہے. اور پھر چند دن بعد حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ اور ام کلثوم کو عبداللہ بن ابی بکر اور اسامہ بن زید لے کے مدینہ آ گئے. اور یاد ہوگا آپ کو حضرت سودا رضی اللہ عنہ عام الحزن، رمضان میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، شوال میں حضرت سودا سے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے. اور 11 نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. اب پیچھے سے فیملی بھی مدینہ آ گئی. مدنی زندگی کے مراحل کو نا ہم کوشش کرتے ہیں یہ تقسیم کسی سیرت نگار نے تو میرے علم میں نہیں کی ہے، لیکن ایک تقسیم جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ مدنی زندگی کو ہم 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. ہجرت سے 6 ہجری تک، یہ صلح حدیبیہ تک. پھر صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک 8 ہجری تک، 6 سے 8 تک. ہجرت سے 6 تک، 6 سے 8 تک. اور 8 ہجری فتح مکہ سے لے کر 11 ہجری وصال تک. اب مدینہ میں نا یہود کے 3 قبائل آباد تھے. آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آگے ہم جنگوں کے جب احوال پڑھیں گے تو بہت کام آئے گا. مدینہ کے اندر نا یہ ساری زندگی ہوگی ہمیں بنو نذیر، قینقاع، قریظہ پڑھتے ہوئے، لیکن سمجھ نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کو 3 پوائنٹس بتاؤں گا. پہلا بنو قینقاع، دوسرا نذیر اور قریظہ. نذیر میں زاد آتا ہے، نذیر میں زاد ہنٹ آپ نے یاد آتا ہے. قریظہ میں زوا آتا ہے، زاد اور وا. یہ جو 2 قبیلے تھے یہ دونوں قبیلے مدینے کے آبادی کے اطراف میں تھے، کناروں کناروں میں رہتے تھے، ارد گرد رہتے تھے. نذیر اور قریظہ جس میں زاد اور زوا آتا ہے. اور یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے، اوس کے حلیف تھے. یاد رہے گا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. بنو نذیر اور قریظہ یہ اوس کے حلیف تھے اور یہ دونوں مدینہ کی آبادی کے اطراف میں ارد گرد میں رہتے تھے. لیکن بنو قینقاع یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی رہتی. اب یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ ان یہودی قبائل کا آپس میں کیا تعلق اور ناتا تھا.
یہ یہودی قبائل آپس کے اندر ان کو لڑوانے میں سب سے بڑا ہاتھ اوس اور خزرج کو انہی یہودیوں کا تھا، کیونکہ یہ ان کو سود کے اوپر قرضے دیتے اور ان کو موٹیویٹ کرتے کہ آپس میں لڑو، جنگ کرو۔ یہ اوس اور خزرج ان کا آپس میں یہ کام تھا، سودی قرضے دینا، ان کو آپس میں لڑانا، اور ہر وقت یہی پروپیگنڈا اور پلان کرنا کہ کسی طرح ان کی صلح نہ ہو جائے۔ اور آج بھی یہود کی بہت بڑی سازش یہ سودی نظام ہے، ہم اس سودی نظام سے جان چھڑوا لیں، ان کا بائی کاٹ کریں، تو آپ دیکھیں گا کہ امت مسلمہ وحدت میں ایک لڑی میں پرونے لگ جائے گی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے مدینے جا کے یہود کا علاج کیا، یا آگے آپ آ کے دیکھیں گے یہود کا علاج کیسے کیا، اور اس میں بڑی چیز ایسی تھی کہ یہ سود کے ذریعے سے دونوں اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے تھے۔ بڑے سارے واقعات ہیں، یعنی یہ نہ جان بوجھ کے ایک اپنی طرف سے بندہ بھیجتے، وہ اوس کے خلاف شعر پڑتا، پھر خزرج آپس میں اشعار پڑھتے، دونوں کی لڑائی ہو جاتی۔ اور اب نبی علیہ السلام نے، یعنی عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، لیکن بن نجار میں نبی علیہ السلام کی خبر پا کے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب آپ نے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام اب مدینہ آ گئے، مدینہ آ کے سب سے اہم کام کون سا کیا ہے؟ دوسرا کوشچن، قبا سب سے اہم کام کون سا کیا تھا؟ جی کائنڈلی رسپونڈ کریں۔ سر مسجد بنائی تھی۔ جی بارک اللہ فیکم، مسجد بنائی۔ اور یہ یقیناً یہ کسی فیمیل اسٹوڈنٹ نے آنسر کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، میں آپ کو اپنی پرسنل سٹوری بتاؤں، میں ود فیملی عمرے پہ تھا، کتنے دکھ کی بات ہے۔ آپ بتائیں، آپ میں سے جو فیمیل یہاں اسٹوڈنٹس سیشن میں اویلیبل ہیں، کیا آج خواتین کو مسلمانوں کی مسجد تک رسائی حاصل ہے؟ کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں، اس کا دل چاہے وہ مسجد جائے، جمعہ پڑھے، نماز پڑھے، کیا ایکسیسیبل ہے یہ چیز؟ ایزی ہے؟ ہر بالکل مسجد میں انتظام ہے؟ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ یعنی ہم عمرہ میں اکٹھے تھے، تو میں نے اپنی مسجد، ہمارے گھر کی دیوار اس مسجد کے ساتھ ہے، ہم خود اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، ہم نے بنوائی وہ خود ہے، میں نے اس میں ایک پردہ لگوایا، میں کہ میری مسجد چاہتی ہے کہ وہ نماز مسجد آ کے پڑھے۔ لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، جب کبھی ہم سفر بار ہوتے ہیں پردہ اتار لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مسجد اس طرح کی مسجد نہیں تھی، اسی لیے تو مسجد کی اہمیت تھی، وہاں مرد نماز پڑھتے، پیچھے بچے نماز پڑھتے، پیچھے عورتیں نماز پڑھتی، اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر صف پہلی صف ہے، اور کمزور اور صف آخری صف ہے مردوں کے حساب سے، کیونکہ اینڈ پہ خواتین ہوتی تھی، تو خواتین روٹین سے مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتی تھی۔ آج امت مسلمہ کی بہنوں، بیٹیوں کی اور اولادوں کی تربیت کی کمزوری کی بہت بڑی وجہ ہے کہ خواتین کو مسجد تک رسائی نہیں، اور اس سے زیادہ دکھ کی بات ہے حتیٰ کہ جمعہ پڑھنے کی کانسیپٹ نہیں ہے، بہت کم ہے۔ اس سے بڑی بات یہ عید پڑھانے، جو اب آپ مجھے جانتے ہیں، عید والے دن 200-250 کلومیٹر سفر کر کے عید پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے، دور دور کافی، تو میں ہمیشہ اپنے مسز کو ساتھ لے کے جاتا ہوں 90%۔ کو سیریس ایشو نہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورتیں نماز نہیں بھی پڑھ سکتی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائیں اور دعا میں شامل ہوں۔ اب جا کے مسجد بنائی، اور یہ جگہ 2 یا 3 بچوں کی تھی، اور یہی وہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھی تھی، سہل اور سہیل نامی بچوں کی، ان کو رقم ادا کر کے مسجد بنوائی گئی، 3 دروازے لگائے گئے، 100 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، چوڑائی تھوڑی کم تھی، اور 3 ہاتھ گہری کھدائی کر کے بیسمنٹ بنائی گئی، یعنی یہ کنسٹرکشن کا کانسیپٹ بھی یہاں سے ملتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کے گھر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، یہ کل 90 لوگ تھے، آپ نے دیکھا، اور اس کی مثال تاریخ انسانی میں پھر نہیں مل سکی۔ 45 مہاجر، 45 انصار، حضرت مصعب بن عمیر کو ابو ایوب انصاری کا بھائی بنا دیا۔ مصعب مہاجر، وہی مصعب جو اسد بن زرارہ کے گھر ٹھہرتے تھے، جن کی دعوت پہ اسید بن حذیر جیسے لوگ ایمان اسلام قبول کر کے لے گئے، انہی کی دعوت تھی تو بنو سلمہ میں 100 لوگ جمعے کی نماز میں تھے۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اگر دین کا کام کرنا ہے تو ایسے کریں جیسے آرگنائزیشنز کرتی ہیں، اسلامی تنظیمیں کام کرتی ہیں، اور ان کے کام کرنے کا پیٹرن بھی نبی علیہ السلام کی سنت سے ہے اکثر کا، کہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام خود مکہ موجود ہے، اپنا ریپرزینٹیٹر، اپنا نمائندہ مدینہ بھیجا، انہوں نے جا کے سب کو دین کی دعوت دی، پھر خود تشریف لائے، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا۔ اچھا ایک سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کس کے بھائی قرار دیے گئے مواخات مدینہ میں؟ حضرت علی کس کے بھائی قرار دیے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیاک اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیکم۔ دلی خوشی ہے، بہت دلی خوشی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ عرفان نیچے اور بھی جواب ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو اور اس میں نبی علیہ السلام کے بھائی قرار دیے گئے۔ پھر مواخات مدینہ ان میں قائم کیا گیا، اس میں یہ کہ فرمایا کہ یہ سب ایک الگ امت ہے، پہلی بات۔ اور دیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس طرح پہلے دیت ادا ہوتی تھی اس حساب کا ٹرینڈ کے مطابق دیت ہو۔ تیسری، کسی کمزور یا طاقتور کو دیت میں رعایت نہیں دی جائے گی۔ چوتھی بات، ظلم کے خلاف سب مل کے لڑیں گے۔ پانچویں بات، زیادتی کی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، صرف ایک شرط میں معاف کیا جائے گا کہ مظلوم خود معاف کر دے۔ اب نبی علیہ السلام نے دوسرا سٹیپ لیا، یہود کے ساتھ معاہدے کیے، اور امن و امان کے لیے یہود کے ساتھ معاہدے کیے، جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ آج ہم پاکستان میں
اگر فرقے آپس میں کوئی کمٹمنٹ کریں، جماعتیں آپس میں کمٹمنٹ کریں، اسلامک آرگنائزیشن آپس میں کمٹمنٹ کریں پاکستان کی دفاع کے لیے، اپنے اس ملک کے دفاع کے لیے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تو بہت سارے لوگ اس پہ سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام اپنے شہر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے یہود سے معاہدہ کر، اور اس کی چند دفعات تھی. ایک یہ کہ یہود اور مسلمان اپنے اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، ہر کوئی اپنی پرسنل لائف گزارے گا، ایک اپنا الگ اکانومک سسٹم ہوگا، کوئی کسی سے لے گا دے گا نہیں. لے گا دے گا کے پیچھے آپ وہ سود والی سینس کے پیچھے جائیں کہ یہ دیتے تھے قرضے اور قرضے دیتے تھے سود پہ، اور پھر سود بڑھا بڑھا کے، یعنی یہ جیسے ہمارا کسان آج کل پس رہا ہے کہ کسان کہتا ہے کہ مجھے آپ کھاد اور گندم، آپ سے یقیناً اس بات سمجھ سکیں گے، آسان مثال ہے. کسان چاہتا ہے کہ جب اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اس نے بجائی کرنی ہو تو اسے بیج فرٹیلائزر کمپنیاں مفت دیں، کھاد مفت دیں، اسپرے مفت دیں. جب اس کی گندم آ جائے گی وہ سارے ریٹرن کر دے گا. اگر اس نے یہ ساری چیزیں 1,00,000 روپے کی لی ہیں، بعد میں 1,20,000 دے گا، یہ سود ہے. اب ہم عقل سے سوچتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ اسلام کو عقل کے اوپر پرکھنا ہے اگر، تو اسلام محتاج نہیں عقل کا. ہم عقل سے سوچتے ہیں کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے، حالانکہ ہمیں اسلام سے سوچنا چاہیے کہ یار اللہ نے سود سے منع کیا، ختم. تو پہلا معاہدہ یہ تھا. اور دوسرا یہ کہ دونوں فریق اپنے اپنے دین پر قائم رہیں گے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی. اب یہ آغاز ہے نا اسلام کا. آپ اسٹریٹجیز دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پینیٹریٹ کرنے کی کسی معاشرے میں، اور ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھی نصیحت سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی اسٹریٹجیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زبردست اسٹریٹجیز اور سٹائل ہیں. یہ دوسرا ان سے معاہدہ کیا کہ دونوں اپنے اپنے دین پہ قائم رہیں گے. اور تیسرا ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ دونوں فریقین بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کریں گے. اور چوتھا ان سے معاہدہ کیا مدینہ کے حملے کی صورت میں سب مل کے مقابلہ کریں گے. اور پانچواں مقابلہ کوئی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں بنے گا. اچھا میں کوشچن کروں، بتائیں جی بنو قینقاع کے حلیف کون تھے؟ بنو قینقاع کے حلیف کون تھے؟ جی کائنڈلی. بنو نذیر. نو سوری رانگ، 100% بالکل رانگ. اگر شاید آپ نے وہ بات نہیں سنی. بنو قینقاع کے حلیف کون تھے؟ میں نے بڑی آسان اپنی اسے کرنے کی کوشش کی. جی کوئی اور بتائے گا؟ ہاں جی یہ نیچے کمنٹس میں آئے ہوئے ہیں کہ بنو قینقاع کے حلیف کے بارے میں. اچھا، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کے حلیف سیم ہی تھے. اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ کوئی اپنے حلیف کی وجہ سے کسی مجرم نہیں ٹھہرے گا. یعنی ان کے حلیف نے، مثلا نبی علیہ السلام نے بنو بکر اور بنو خزاعہ کی وجہ سے مکہ پہ، یہ جو مکہ فتح ہوا نا، بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں بھی لڑائی. ان میں سے ایک نبی علیہ السلام کا حلیف تھا، ایک قریش کا حلیف تھا. اب جب ان دونوں کی لڑائی ہوئی آپس میں، تو جو حلیف سے مراد ہے جن کا آپس میں معاہدہ اور کمٹمنٹ ہوئی کہ اگر آپ پہ حملہ کرے گا ہم سپورٹ کریں گے، ہم پہ کو کرے گا آپ سپورٹ کریں گے. جب ایک پہ حملہ کیا گیا غالباً بنو بکر پہ، تو بنو بکر مسلمانوں کے حمایتی تھے. جب ان پہ بنو خزاعہ نے حملہ کیا تو نبی علیہ السلام ان کا جواب دینے کے لیے مکہ میں مدد کرنے گئے تھے، جس بیس پہ مکہ فتح ہوا ہے. تو اب اس کی پانچویں شرط کہ کوئی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ہوگا. اب اس کے بعد قریش کے لوگوں نے مدینہ میں یہود کو خط لکھا، ان کو دھمکیاں دی کہ اگر آپ نے یہ کہا ہم آپ پہ جنگ برپا کر دیں گے، آپ کو تباہ کر دیں گے. ادھر عبداللہ بن ابی بڑی گرم جوش سے مسلمانوں کے خلاف دن رات کمپین کر رہا تھا، کیونکہ یہ مدینہ میں سردار سمجھا جاتا تھا. اب اس کی سرداری ختم ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی کے یہود اپنے ساتھ میں معاہدے سب کے آپس میں کر لیے. اس کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی تھی. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یاد رکھیے گا کبھی کبھی آپ کا سٹیٹس، آپ کا بڑا پن، آپ کی ایمو شپ، آپ کی ایچ او ڈی شپ، آپ کا پرنسپل ہونا، آپ کا وی سی ہونا، آپ کا کسی خاندان کا سربراہ ہونا، یہ چیز آپ کو اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی طرف دھکیل سکتی ہے. تو یاد رکھیے گا سٹیٹس کو سیکریفائس کیجیے گا، اپنا دین بچائیے گا. اس پہ حدیث بھی ہے، یہ میں نے آپ کو بڑا قیمتی بتایا. جہاں آپ کی میں انا اور ضد کی بات آ جائے اور سامنے دین ہے، تو آپ سمجھو کہ آپ عبداللہ بن ابی کا رول پلے گا. عبداللہ بن ابی صرف اس ضد کی بنیاد پہ وہ ایمان نہیں لا سکا. اب مسلمانوں ہجرت کے بعد مسلمانوں کے اوپر حرم کا دروازہ بند ہو گیا. حضرت سعد بن معاذ بہت بڑے سردار تھے، مصعب بن عمیر کی دعوت میں شروع میں اسلام لانے والوں میں شامل تھے، عمرے پہ چلے گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے. تعلق تو ہوتے ہیں سرداروں کے سرداروں سے. اب ابو جہل نے سعد بن معاذ کو دیکھا کہ بڑے بے خوف ہو کے عمرہ کر رہے ہیں، تو کہا کہ تیری یہ جرت کیسی ہوئی؟ سعد بن معاذ نے کہا کہ دھیان کرنا، آپ نے شام جانا ہوتا ہے تجارتی قافلے کے لیے، پھر راستہ نہیں ملے گا. اب ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی. یہ جنگ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی، بلکہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وہ اللہ جس نے دین ہدا کو اس لیے بھیجا تاکہ اس دین کو پورے اسلام پہ غالب کیا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا
بعثت میں بھیجا گیا ہوں بالسیف تلوار کے ساتھ، انی امرت ان اقاتل الناس حتی تشہد ان لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال اور جہاد کا میدان برپا کر دوں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ دعوت دین کی رکاوٹوں کو روک ختم کرنے کا نام جہاد ہے، اور جہاد فساد کے لیے نہیں ہوتا، امن کے لیے ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، چاہے کچا ہو چاہے پکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اب اجازت دے دی، مسلمانوں کو سورۃ حج کی آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دو کام کیے، اسٹریٹجیز دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ الحمدللہ میں آپ سے گروپ میں شیئر کروں گا، یہاں پہ بات کہ بڑی مین مسجد میں مغرب کے بعد سیرت النبی پہ ہی میں نے درس دیا 3 منٹ کی مشکل سے، تو اس میں بھی اسٹریٹجیز ذکر کی۔ نبی علیہ السلام نے 2 کام کیے۔ پہلا کام، قریش کے تجارتی راستے پر فوجی دستے گشت کرنے لگے۔ دوسرا کام، اور اس راستے کے قریب جو آباد قبیلے تھے نا ان سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسے ڈالیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے نا اس کی پی ایچ ڈسٹرب ہوگی، ایسے ڈالیں کسی سولوشن میں، بینگ اے کیمسٹ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں ایسے ڈالیں آپ کو آئیڈیا ہوگا یار اس کی نا پی ایچ ڈسٹرب، ساتھ ہی وہ بوسٹ ڈال دیں، کیا کہتے ہیں ایسے بیس کو جو آپس میں ان کی کر دیتا ہے، یعنی پی ایچ، نیوٹرلائزیشن، ہاں یہ جی نیوٹرلائز ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، بوسٹر، بمپر، اس طرح کی ٹرمینالوجی، یعنی وہ اس کے ایفیکٹ کو کم کر دیں، یوں سمجھیں، ایسا سمجھیں کہ آپ نمک ڈالیں ساتھ تھوڑی سی چینی بھی ڈال دیں کہ ذرا نا بین رہے ہیں، سائنٹیفک ٹرم شاید۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام نے 2 کام کیے، ایک تجارتی راستوں کے اوپر فوجی دستے بھیجے بھی، ان کو پتہ لگا ہماری قوت ہے، جیسے عمرے کے موقع پہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے پہلے 4 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار لے جائے عمرے پہ، ہمیں بھی لے جائے، کہ آپ نے پہلے 4 چکر نا ایک خاص ڈائریکشن میں، ہجر اسود کی بیک سائڈ بنتی ہے یہ، آپ نے نا اچھل اچھل کے ذرا زور زور سے قدم اٹھانے ہیں، کیونکہ سارے قریش مکہ نا پہاڑی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، تو فرمایا کہ ذرا اپنے ہمت سے عمرہ کرنا ہے، ان کو پتہ لگے۔ اب یہ 2 اسٹریٹجیز کی، وہاں ارد گرد قبیلوں سے دوستی بھی کی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے غزوات کی ایک لمبی فہرست ہے، اور نبی علیہ السلام نے زندگی میں کتنے ٹوٹل غزوات کی؟ 27۔ سرائے کتنے کیے؟ 56۔ غزوہ بدر سے پہلے قریش کی قافلے کی خبر نبی علیہ السلام تک کون لے کے آیا؟ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، وہ قریش آپ کو غزوہ۔ اچھا، اب آپ کو یہاں سے غزوہ بدر جو ہم ساری زندگی، یہ ٹائم مجھے کائنڈلی بتا دیجیے گا کتنا رہتا ہے، غزوہ بدر ہم پڑھتے رہے کہ وہ 2 قافلے، ایک اوپر سے تھا ایک نیچے سے تھا، اور ساری زندگی نہیں سمجھ آیا میٹرک میں کہ اوپر سے کیا مطلب ہے، اور غیر ذات شوکہ تھی، ایک کانٹے والا ایک بغیر کانٹے والا، مجھے تو نہیں سمجھ آئی، اور دکھ ہوتا ہے کہ پڑھانے والوں کو قرآن سے کوئی شغف ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہی تھا، ایک تجارتی قافلہ، دوسرا جنگی قافلہ۔ اب نبی علیہ السلام کی تو پہلی اسٹریٹجی تھی، تو قریش، ابو سفیان قریش کا وہ قافلہ لے کے شام جا رہا تھا، اس کی خبر طلحہ بن عبید اور سعید بن زید نے دی۔ ابو سفیان کے قافلے میں ساز و سامان کتنا تھا؟ 1000 اونٹ تھے، 50,000 مالیت کا ساز و سامان تھا، 40 آدمی حفاظت پر مامور تھے، اور ان بد نصیبوں نے مسلمانوں کے پیچھے مکہ میں چھوڑے ہوئے سامان اور مکان اس کے اوپر قبضہ کیا، اس کو بیچا، یعنی وہ سارا مسلمانوں کا اپنا مال تھا۔ 313 بدری صحابہ تھے، 61 اوس میں سے تھے، 170 خزرج میں سے تھے، کل 231 انصار ہو گئے، اور مہاجرین 82 تھے۔ بدر میں مسلمانوں کے پاس ساز و سامان 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور ایک زرہ تھی حضرت زبیر بن عوام کے پاس، اور ایک اونٹ پہ زبیر بن عوام تھے، اور دوسرے پہ مقداد بن اسود تھے۔ 6 تلواریں تھیں، ایک اونٹ 3 لوگوں کے لیے تھا۔ نبی علیہ السلام کے اونٹ کے شریک کون تھے؟ پھر کوشچن آ گیا، نبی علیہ السلام جس اونٹ پہ تھے 7 اور کون شریک تھے؟ چلو میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، اس کا آنسر وہی ہے جو پہلے بھی دیا گیا، ایک اونٹ پہ 3 لوگ بیٹھتے تھے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کون بیٹھتے تھے؟ حضرت علی ہوں گے۔ جی حضرت علی، بارک، آپ نے دیکھی حضرت علی سے محبت، ہم سب کو بھی حضرت علی سے دل و جان سے محبت کرنی چاہیے۔ جیسے یہاں ہمارے سیشن میں ایک بہن ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ پہ کام کرنا چاہتی ہے، انشاءاللہ ہم ان کو اس میں سپرویژن دیں گے۔ حضرت علی اور مرثد بن نبی مرثد غنوی، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر تھے، اور آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام کوئی پروٹوکول والے بندے نہیں تھے، اللہ کے عاجز سادہ بندے تھے، لیکن بعد از خدا بزرگ ہوئی۔ قصہ مختصر، سب سے بڑے الکائنات کے امام اور اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہیں، کائنڈلی ٹائم بھی بتا دیجیے کتنا رہتا ہے۔ بدر میں مدینہ کا انتظام کس کے سپورٹ کیا گیا؟ عبداللہ بن مکتوم، کیونکہ وہ مسلمان قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے۔ جب جنگ کی صورت بن گئی تو ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا انتظام سونپا گیا، اور عبداللہ بن ابن مکتوم کو ان کو امام بنایا گیا۔ بدر میں جھنڈا حضرت علی، مہاجرین کا جھنڈا، اور انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کے پاس تھا، جو پورے لشکر کا مشترکہ جھنڈا مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ اور جنرل کمان نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، میمنہ، زبیر بن عوام، یہ نا کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، میمنہ، میسرہ،
کہ قافلے کے آگے اور قافلے کے پیچھے، اور گھوڑوں پہ کون کون تھے، یعنی ساتا کی کمان کس کے پاس تھی، تھوڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی. اور نبی علیہ السلام نے ٹائم، یہ بدر کی تھوڑے سے میں نے آپ سے ڈیٹیل ذکر کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بدر کے انتظامات تھے. اور ابو سفیان نے شام کے قافلے کی بدر سے پہلے خبر کس کے ذریعے مکہ بھیجی، یعنی اب جب پتہ لگ گیا کہ اور آپ کو یاد ہے کہ ابو سفیان نے اونٹ کی مینگنوں سے چیک کیا اور کہا کہ یہ اونٹ تو مدینہ کے لگتے ہیں. اتنا ذہین فتین آدمی تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا، ان کی خوش نصیبی ہے رضی اللہ عنہ. اس سے چیک کیا کہ یہ اونٹ کی جو مینگنے ہیں یہ تازہ کھجوریں کھائی انہوں نے، اور کھجوریں مدینہ کی. اس سے اندازہ لگایا کہ لگتا ہے کہ ہمارے تجارتی قافلے کی کوئی لشکر اس کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی اس کی ریکی کر رہا ہے، اس کو پورا یہ خطرہ ہو گیا. اور پھر ابو سفیان نے ایک شخص تھے زمزم بن عمر غفاری، اس کے ذریعے مکہ میں پیغام بھیجا کہ ہم پہ خطرہ ہونے والا ہے، ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے. اہل قریش میں سے بدر میں کس قبیلے نے تعاون نہیں کیا؟ بنو زہرہ اور بنو عدی نے بالکل تعاون نہ کیا. انہوں نے کہا اصل مقصد قافلہ ابو سفیان کو بچانا تھا، تب اب خطرہ نہیں ہے، واپس چلے. یعنی آیا مکہ سے قافلہ ابو سفیان کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں گے، تجارتی قافلے کو بچا لیں گے. تو وہ بچا کے یہ دو قبیلے واپس چلے گئے، تو کہ ہم نے تو اب لڑنا نہیں. لشکر قریش کی بدر میں تعداد پہلے 1300 تھی، پھر بنو زہرہ اور بنو عدی کے 300 فوجی اخنس بن شریک کے کہنے پہ واپس چلے گئے. اور جب انہیں پتا چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ سلامتی سے مکہ پہنچ گیا، وہ واپس چلے گئے بنو زہرہ اور بنو عدی کے لوگ. اور قریش نے کتنے اونٹ ذبح کرتے؟ چلیں آپ سے سوال ہے، ایک دن میں غزوہ بدر میں قریش کتنے اونٹ ذبح کرتے تھے؟ گیس کریں. یہ آج بھی عرب کی سجیاں معروف ہے نا، بڑی بڑی سجیاں. ایک دن میں کبھی 9 اونٹ اور کبھی 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے. اور قریش کے پاس گھوڑے اور زیرہ 100 گھوڑے تھے، 600 زیرہ تھی. بدر سے پہلے اہل قریش کی جنگ بنو بکر کے قبائل سے جنگ کی وجہ سے قریش میں خوف تھا کہ کہیں پیچھے سے بھی حملہ نہ دیں، مگر شیطان نے سراقہ بن جاشم کی شکل میں آ کے انہیں یقین دلایا کہ بنو بکر حملہ نہیں کریں گے. اس طرح یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. پھر بدر کے مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ دو لشکر آپس میں لڑے. اگر بدر کی وضاحت میں چلے جائیں تو یہ پھر سارا موضوع ہی غزوہ بدر بن جائے گا. اسلام کا پہلا مارکا ہوا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی اچھا، آپ نے دیکھا کہ پہلے آزمائش ہوتی ہے، پہلے آپ کو میدان میں اترنا پڑتا ہے قربانی دینے کے لیے، کم اسباب، دشمن کا خوف، وہ طاقتور. لیکن جب بندہ اتر جاتا ہے، یہی آپ کی اور میری زندگی میں آزمائش کا سٹائل ہے کہ ایک دفعہ حالات ایسے بنتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں کہ نہیں یار مجھے یہ سٹیپ نہیں لینا. جو وہاں ڈر گیا وہ تو مر گیا. جو میدان میں اترتا ہے، امتحان میں اترتا ہے حضرت ابراہیم کی طرح، وہی تو کامیاب ہوتا ہے. جب وہ میدان میں اترے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، کفار کو بدترین ذلت سے نوازا، ذلیل اور خوار کر دیے گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کیا ہے مسلمانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت. اور غزوہ بدر اس لیے سورۃ انفال کی پہلی دفعہ اس میں خمس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا، اور بڑے دیگر فضائل سے نوازا. یہ غزوہ بدر تھا. انشاءاللہ پھر ہم جنگ کی مختصر خاکہ ذکر کرنے کے بعد اپنے سیشن کو آگے بڑھائیں گے. کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم کر سکتے ہیں. غدا يجلو الليل ضياء